مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم میرے محترم دوستوں، اس وقت ہم سے جو کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد لوگوں نے جو آپ کے مقام کا جو اعتراف کیا ہے اور آپ کی شان میں جو بلندتر باتیں کہی ہیں، اس پر 10 منٹ میں کچھ عرض کریں۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ضخیم کتابوں کا موضوع ہے یہ، اور عربی میں اس پر خاصا لکھا بھی جا چکا ہے۔ ہم مختصر ایک جھلکیاں دکھائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور اس کے بعد کی، تاکہ وقت ہی میں ہماری بات پوری ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکے میں مشرک لوگ تھے، قریش بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ان کا تعلق تھا۔ ایک عرصے تک تو ان کی درمیان بات رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت اسماعیل کے اولاد میں ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن 250-300 سال سے اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، یا نہ ہونے کے برابر تھا، اللہ کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے کچھ رہا ہو وہ تو ان باتوں کو کچھ جانتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو ایک طرف سے اکثر لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ بالکل نئی چیز کیا پیش کر رہے ہیں، لیکن جب وہ غور کرتے تھے تو ان کی سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے وہ کتنا سچا مانتے تھے۔ ابن ہشام نے سیرت میں قصہ نقل کیا ہے کہ ایک رات ابو جہل، ابو سفیان ابن حرب اور اخنس ابن شریق نکلے الگ الگ اپنے اپنے گھروں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے رات میں، قرآن سنے، اس لیے ان کو لگتا تھا کہ یہ سچی بات کہتے ہیں اور دل پر اثر ہوتا ہے۔ جب واپس ہونے لگے اپنے اپنے راستے میں، لیکن ایک موڑ پر سب کی ملاقات ہو گئی تو ایک دوسرے پوچھا اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو بتایا گیا۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں معاہدہ کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ نہیں سنیں گے، ورنہ پھر لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ واقعہ تو ہوا، لیکن صبح کو پھر اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس بھی اور ابو جہل کے پاس بھی گئے، تو نے کہا کہ باتیں تو ان کی
بہت سی سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب ہم کیا کہیں؟ میرا انہوں نے کوئی ڈوٹو برسو نہیں کہی، لیکن انہی لوگوں کے بارے میں الگ الگ واقعات جب آپ دیکھیں گے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی متاثر تھے اور اس کو صحیح سمجھتے تھے۔ ابو سفیان کا واقعہ بہت مشہور ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب قیصر کے دربار میں جب وہ گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو انہوں نے کتنی صداقت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تفصیل کا موقع نہیں، اکثر سیرت پڑھنے والے ان سب باتوں سے واقف ہیں، اور کس طرح انہوں نے، اور یہاں تک کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ہم سے جھوٹ ہماری طرف منسوب کیا جائے گا تو ہم یہ بات اتنی واضح نہ کرتے جو حقیقت تھی۔ بہرحال ابو جہل مسور ابن مخرمہ جو مشہور صحابی ہیں ان کا ماموں تھا۔ انہوں نے پوچھا ایک دفعہ، بتائیے کہ حضور کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا کہ بالکل سچے آدمی ہیں، ان پر تو کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا نہیں۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ تو انہوں نے کہا کعبے کی دربانی، زمزم کی ذمہ داری اور جنگوں میں جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری، یہ سب قصی ابن کلاب کی اولاد میں ہیں، اور نبوت میں اب ان کے پاس چلی گئی تو ہم کیسے مانیں گے؟ ہم نہیں مان سکتے، ہماری قیادت کچھ نہیں رہے گی۔ گویا دل کے ماننے کے باوجود انہوں نے اقرار نہیں کیا اور عناد سے کام لیا۔ اور بہت ہی مشہور ایک دشمن اسلام تھا نضر ابن حارث، جس کے ابن ہشام نے کان من شیاطین قریش لکھا ہے لوگوں نے کہ ابو جہل کے بعد اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا پھر مشرکین میں۔ اس سے جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے یہی رائے دی کہ اس آدمی کے بارے میں ہم نے غور کیا، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، ساحر ہے، ساحر بالکل نہیں، ہم تو جادوگری کو ہم جانتے ہیں، اس کی جو مفاسد ہیں، اس کی جو خرابیاں ہیں، جو خباثتیں ہیں، سب ہمارے سامنے ہیں، اس شخص میں ایسی کوئی علامت نہیں۔ تم لوگ کہتے ہو کہ شاعر ہے، شاعر کے اتار چڑھاؤ کو اور شاعر کی ساری شعری اصناف کو سب کو ہم جانتے ہیں، یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کاہن ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک تمہاری آزمائش ہے، اس وقت تم غور کرو اس پر۔ انگویا دل اس کا کہتا ہے کہ ماننا چاہیے۔ اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں یہودیوں سے سابقہ پڑا۔ اب دیکھیے یہودیوں کے اندر کتنا یقین تھا، خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اس سے زیادہ تاکیدی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی اولاد کو پہچاننے میں کس کو دشواری پیش آتی ہے؟ تو انہوں نے، قرآن نے کہا کہ وہ اس طرح جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اتنے اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا باقاعدہ عبداللہ ابن سلام سے، جو پہلے یہودیوں میں بڑے عالم تھے، پھر بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوا، کہ واقعی ایسا جانتے تھے یا قرآن نے کوئی مبالغے سے کام لیا؟ کہا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہم جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا بچہ ہمارا نہ ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کسی کے پاس گئی ہو، لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں جن کی بعثت کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں ہماری کتابوں میں۔ اور ایک نہایت مؤثر واقعہ ابن ہشام نے نقل کیا ہے، ابن اسحاق نے ابن سیرت میں نقل کیا ہے، حضرت صفیہ ابن حیی ام المؤمنین وہ خود راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قباء میں آپ پہلے پہنچے تو یہودی سے استقبال میں نکل کر پہنچ رہے تھے، تو ہمارے والد حیی ابن اخطب اور چچا ابو یاسر ابن اخطب یہ بالکل علی الصبح، ابھی اندھیرا ہی تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دن بھر حضور کے پاس رہے، آپ کی باتیں سنتے رہے اور آپ سے کوئی سوالات کرتے رہے، یہاں تک کہ شام ہوئی، سورج غروب ہوا، تب واپس آئے۔
اب وہ کہتے ہیں کہ جب واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ دونوں بہت پریشان، حالانکہ ہم سے سب سے زیادہ ان لوگوں کو محبت تھی، لیکن کچھ الجھن، کچھ پریشانی، کچھ بوجھل طبیعت معلوم ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارے چچا والد سے پوچھ رہے ہیں، وہ یاسر حویئی سے پوچھ رہے ہیں، اچھا بتائیے آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے کی کیا بات ہے، بالکل وہی نبی ہے جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے، تو پھر آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جو بات کہی، اس سے آپ یہودیوں کے عناد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا عداوت ابدا ما بقیت، جب تک جان میں جان ہے اس سے دشمنی رکھیں گے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے۔ جہاں تک نصارہ کی بات ہے، پھر عبداللہ بن سلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، چہرہ دیکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹا آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر ایمان لے آئے وہ۔ اور بہت سے یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضور کے زمانے میں، انہوں نے بہت سے لوگوں نے آزمائش کے لیے، جانچنے کے لیے حضور کے ساتھ بہت ایسا معاملہ کیا جو حضور کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ انتہائی حلیم ہو گیا نبی، اور ہم نے اسے ہی پایا کہ وہی یہ نبی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہاں تک عیسائیوں کا معاملہ ہے تو وہی ابو سفیان کا واقعہ، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جب قیصر نے بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ جہاں میں ہوں اس وقت یہاں تک وہ پہنچے گا، اور یہ نبی ایسے ہی، یہ وہی نبی ہے۔ بہرحال بھی لمبا واقعہ ہے۔ اور پھر نجاشی کے پاس جب وفد بھیجا گیا تھا، اس سے پہلے حضرت جعفر نے پھر وہاں جو تقریر کی تھی، تو اس تقریر کے بعد حضرت نجاشی نے کہا تھا ایک تنکا اٹھا کر، جو بات تم نے نبی کے بارے میں بیان کی ہے ذرا بھی کوئی فرق نہیں ہے جو حقیقت ہے اس کے سلسلے میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا تھا۔ بہرحال اچھا، آخری زمانے میں جب وفود آتے تھے، نجران سے ایک وفد آیا، نجران سے ایک وفد آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے۔ تو آئے، کئی لوگ تھے، عاقب اور سید، بہت سے نام بھی اس میں آئے ہیں سیرت کی کتابوں میں۔ تو انہوں نے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو حضور نے مباہلے کی دعوت دی، یعنی آج آخری فیصلہ ہوگا، ہم بددعا کرتے ہیں کہ حضور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین کو لے کر آئے میدان میں، اور ان سے بھی کہا کہ تم بھی آؤ، ہم دعا کریں جو حق پر ہے اللہ اس کو باقی رکھے، اور جو باطل پر ہے اللہ اس کو تباہ کر دے۔ وہ لوگ گھبرا گئے، سناٹے میں آ گئے، اور عاقب کو اپنی ذمہ داری دی کہ اب کیا کریں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، یہی نبی برحق ہے، تو اب پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہ لوگ ہمت ہار کر الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ بہرحال بہت سے واقعات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مشرکین بھی اور یہودی بھی اور نصارہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی رسالت پر پورا یقین رکھتے تھے۔ جو چیز مانع تھی، رکاوٹ جو چیز بنی ہوئی تھی، وہ ان کا عناد، ان کی ضد اور ان کے ذاتی اغراض تھے۔ اب مختلف زمانے میں لوگوں نے بہت سی باتیں کہیں، حضور کی جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، خود یہودیوں نے بھی، بعض پڑھے لکھے یہودیوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں اور کہا کہ یہ بات تو بالکل فٹ آتی ہے۔ بہرحال مانا نہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے۔ قریب کے زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کا کام مستشرقین نے شروع کیا 150-200 سال پہلے سے، اس کے بعد سے عجیب و غریب اعترافات ان لوگوں کی طرف سے سامنے آئے۔ بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک بہت مشہور آدمی ہے جس نے پوری تہذیب کی، انسانی تہذیب کی تاریخ لکھی ہے، جس کا عربی میں ترجمہ قصۃ الحضارہ کے نام سے کئی جلدوں میں ہے، ہل ڈیورانٹ کے نام سے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کسی شخص کی عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے
یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت پڑے کہ لوگوں پر اس نے کتنا اثر ڈالا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد انسانی تاریخ کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ اور مائیکل ہارٹ کی کتاب بہت مشہور ہے، 100 تاریخ انسانی کے 100 آدمیوں کو اس نے انتخاب کیا ہے۔ اس نے سب سے پہلے نمبر، حالانکہ عیسائی ہے لیکن سب سے پہلے نمبر پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، اور تمہید میں بات اس نے کہی ہے کہ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوگا کہ میں نے محمد کو سب سے پہلا نمبر کیوں دیا۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو کوئی شبہ نہیں رہے گا کہ انسانی تاریخ میں دنیاوی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے سب سے زیادہ جس شخص نے کامیابی حاصل کی ہے وہ ہے محمد ابن عبداللہ، اس لیے ان کو سب سے پہلا نمبر ہی دینا ضروری ہے۔ اور ایک بہت ہی اس سے چھوڑیے، مہاتما گاندھی نے ینگ انڈیا کو جو انٹرویو دیا تھا بہت مشہور، بہت سے اخبارات میں اس وقت شائع ہوا، پھر آج کل بھی اس کے ترجمے بھی کہیں شائع ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ انسانی تاریخ پر اثر ڈالنے کے لحاظ سے میں نے افراد کا مطالعہ شروع کیا، اس کا مفہوم ہے، تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی نے سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے، اور مجھے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دین تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ ان کی سچائی، وفاداری، حسن اخلاق اور جو اللہ نے ان کے اندر صفات دی تھی اس کی وجہ سے ان کا دین پھیلا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کے میدان میں جو میں کود پڑا ہوں، پیغمبر اسلام کی تعلیمات اس کے پس پشت ہیں، جو انسان کی آزادی کی تعلیم دیتے ہیں اور ظلم کا مقابلہ کرنے کی جو دعوت دیتے ہیں۔ اور بس بات شاید طویل ہو رہی ہے، ہم برنارڈ شاہ کی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ برنارڈ شاہ بہت ہی مشہور انگریز مستشرق ہیں، نہیں بلکہ کہنا چاہیے بہت ہی مشہور ناول نگار اور ڈرامہ نویس ہیں۔ آئرلینڈ کا رہنے والا تھا، پھر لندن میں اس نے اقامت اختیار کی تھی، اور اس کو ادب کا نوبل پرائز بھی ملا ہے، 1950 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی محمد کے نام سے، برطانوی حکومت نے اس کتاب کو جلوا دیا، اس نے ایسا زبردست اعتراف کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بڑھ کر شاید مشکل ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو سب سے زیادہ جس شخص کی ضرورت ہے، جس کی زندگی پر غور کیا جائے، دنیا میں امن و امان نافذ کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی پر غور کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور انہوں نے کہا میں اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اسلام ہی پوری انسانیت کا دین ہو سکتا ہے۔ اور کہا میری پیشن گوئی یاد رکھو، میری پیشن گوئی تم سمجھو کہ اگلی صدی اسلام کی ہوگی اور پورا یورپ اسلام میں داخل ہوگا۔ اور اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ، اور ویسے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کے اعتراف کی دشمن کے ماننے کی کوئی ضرورت، لیکن جو کہتے ہیں بہت مشہور الفضل ما شهدت به الاعداء، دشمن کے اعترافات سے تھوڑی طاقت ملتی ہے، اور دشمنوں کے سامنے بھی ان باتوں کو پیش کرنے میں تھوڑی مدد ہوتی ہے، اس لیے ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ورنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے جو حسن اخلاق ہیں، قرآن نے جو بات بیان کی، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حضور کی شان میں بیان فرمائی ہیں، اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی۔ بلکہ جان لیک نے یہاں تک کہا بھی تھا کہ
یہ اسپینش مستشرق ہیں کہ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح تعارف اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو خود اللہ نے کیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم